بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو خود ہی اپنے آپ کو جانتا ہے اس نے کیا کیا، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کریں۔ بات وہی آ گئی نا، وہ نفس، ذرا دیکھیے پیچھے یاد کیجئے 3 نفس کے بارے میں پڑھ لیا، اور جو نفس لوامہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بلیم کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ یہ برائی ہو رہی ہے، یعنی انسان کو پتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، وہ خوب جانتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اس روز انسان کے ہاتھ، پاؤں، زبان اور دیگر اعضاء گواہی دیں گے، یعنی اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، وہ منہ سے نہیں بول سکے گا، لیکن اس کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کیا کام کرتے رہے۔ جیسے سورہ فصلت کی آیت نمبر 20 میں دیکھیں تو بات آتی ہے، حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم، گواہی دیں گے علیہم سمعہم، اس کے کان، و ابصارہم، اور اس کی نگاہیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں اس بات پر گواہی دیں گی کہ وہ کیا کرتی رہیں، اور اس پر وہ کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یعنی اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہو، یعنی تم کیوں ایسے کر رہی ہو۔ قالوا، تو وہ بولیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بولنے کی قوت دی ہے جیسے کہ دوسری چیزوں کو بولنے کی قوت دی، اور اسی طرح اور بھی جگہوں پر آتا ہے کہ ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ان کی برائیوں کی جو وہ کرتے رہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے جیسے اللہ نے فرما دیا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اسے خوب پتہ ہے اپنے نفس کا، یعنی انسان خوب جانتا ہے چاہے وہ اپنے عیبوں کو کتنا ہی چھپا لے۔ اور یہی بات آگے آگی ولو القا معاذیرا، یعنی کتنی ہی معذرتیں وہ پیش کر لے۔ جیسے ایک جھوٹا دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اسے خود تو معلوم ہے نا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اسی طرح ایک چور لاکھ ہیلے بہانے بنائے کہ وہ اپنی چوری کو چھپا لے، لیکن اسے خود تو معلوم ہی ہے نا کہ میں نے چوری کی ہے، تو اس کے نفس سے تو یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور بات حقیقت میں یہ کہ آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجرم کو اس کا جرم بتایا جائے، بات تو وہی اللہ کہہ تو رہے ہیں کہ اس کو خود بھی پتہ ہے، بلکہ ایسا کرنا اس وجہ سے ہوگا کہ یہ انصاف کے تقاضے ہوں گے، یعنی جیسے کوئی عدالت لگتی ہے اور پھر اس میں مجرم کا جرم ثابت کیا جاتا ہے، تو یہ چیز ہے انصاف کے تقاضے، ورنہ تو انسان کو خود پتہ ہے کہ وہ کیا کر کے لایا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اب دیکھیں پچھلی جو آیات، جیسے میں نے شروع میں بات کہہ دی کہ 15 آیات میں ایک جیسا ٹاپک تھا، یعنی قیامت کے حوالے سے، انسانوں کے جرائم کے حوالے سے اور منکرین آخرت کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ اب یہاں سے جو ایک دم ٹاپک چینج ہو گیا، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، یعنی قرآن کریم کو تیزی سے، عجلت سے نہ پڑھیے۔ اب اس کی تفصیل میں بات یوں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جلدی سے پڑھتے، عجلت میں پڑھتے تاکہ کوئی لفظ بھول نہ جائے، تو اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرما دیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرما دی کہ آپ وحی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ غور سے انہیں سنتے رہیں، اور ان کا یاد کروا دینا اور بعد میں ٹھیک ٹھیک آپ سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے، اور آپ مطمئن رہیں اس کلام کا ایک لفظ بھی نہ آپ بھولیں گے اور نہ کبھی اسے ادا کرنے میں آپ سے غلطی ہوگی، یعنی آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان پر اس کی قرأت کو جاری کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس قرآن کریم کو ہم آپ کو اس طرح یاد کروائیں گے کہ آپ کے ذہن سے یہ کبھی بھی محو نہیں ہوگا، یعنی آپ کی یادداشت سے یہ نہیں نکلے گا۔ اور جیسے کہ آگے بات آ رہی ہے ثم ان علینا بیانہ، یعنی ہم ہی پر ہے اس کے مطلب کو واضح کر دینا آپ پر، یعنی اس کو سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل بنا دیں گے کہ آپ قرآن کریم کے شرائع اور احکام، اس کے رولز اینڈ ایشوز لوگوں کو پڑھ کر سنائے اور لوگوں کو گائیڈنس دے۔ پھر اسی طرح اس کے جو مشکل مقامات ہیں ان کی تشریح، یعنی ان کو ایکسپلین کرنا، تفسیر قرآن کریم کی، حلال اور حرام کے بارے میں وضاحت، یہ تمام چیزیں یعنی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ ہی کی طرف سے الہام اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں، یعنی وہ اللہ ہی کی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کی گئیں، بتائی گئیں، اسی لیے ان کو بھی ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے۔
یعنی صحیح بندہ مومن حدیث کا انکاری نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگلی آیات میں بات ہے کلا بل تحبون العاجلہ، یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ تم جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، جلد ملتی ہے نا، اور وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ قریب ہوتی ہے۔ اور آگے بات ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر جو آخرت کے منکر ہیں ان کی آخرت کو نہ ماننے کی ایک اور وجہ بتا دی گئی، اور وہ یہ کہ آخرت کے منکرین کے نزدیک دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، دنیا کا فائدہ، اس کی لذتیں، تو وہ در حقیقت اسی کی طلب میں یعنی دنیا کی طلب میں ہی ساری محنتیں اور ساری کوششیں، ان کی تمام جو اسٹرگل ہے اس دنیا کے لیے ہے، اور یہی چیز ان کی ناعقلی اور بیوقوفی کا ثبوت ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا کہا ہے؟ اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ بیوقوف کون ہوا؟ جو اس دنیا کی لذت میں، یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا کو کیا کہا گیا؟ دھوکے کا سامان، یعنی آنکھ بند ہوتے ہی دوسری طرف آنکھ کھل جائے گی کہ اصل حقیقت تو یہ تھی۔ تو دنیا ہے نا، دنا سے آ رہا ہے لفظ، یعنی قریب کی چیز ہے، قریب کی چیز ہے اور جلد حاصل ہو جانے والی چیز ہے، تو انسان اسی کے پیچھے لپکا ہوا ہے کہ جو ابھی مجھے فائدہ حاصل ہو جائے، جلد فائدہ حاصل ہو جائے، اور ابھی میں جو چیز انجوائے کر سکتا ہوں وہ کر لوں۔ تو یہ ان کا رویہ ہوگا جو آخرت کو نہ ماننے والے ہیں۔ تو آج دیکھیں ہمارا بھی حال کیسا ہے کہ ہم زبانی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کام ہم کون سے کر رہے ہیں؟ ایمان نہ رکھنے والوں جیسے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے تو ہماری بھی تو اسٹرگل اس دنیا ہی کے لیے ہے، بڑے تھوڑے ہوں گے جو یقیناً اللہ کے مخلص بندے ہیں اور وہ آخرت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور دنیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں جو سود نہیں کھا رہا وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی دنیا جاتی ہے نا۔ جو شراب نہیں پی رہا وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی دنیا کی لذت کو چھوڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو خاتون اللہ کے حکم کے مطابق حجاب کر رہی ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ رہی ہے، اپنی سطر کو ڈھانپ رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو کچھ قربان کر رہی ہے نا، جو دوسری نہیں کر رہی خواتین۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ دنیا اور آخرت، تو جسے آخرت چاہیے اس کی کچھ نہ کچھ دنیا تو ضرور ہی جائے گی۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت کی تفصیل میں بات یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جو اپنے بہترین انجام کی وجہ سے مطمئن، خوش اور مسرور ہوں گے، اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ مزید یہ کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، یعنی تم اپنے رب کو علانیہ دیکھو گے۔ اس کو بخاری روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ تو وہ کہیں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، اور کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نہیں بچا لیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی بھی انعام انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں، یعنی اپنے رب کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور یہی وہ مزید انعام ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں بھی بات آئی ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یعنی یہ آیت ہے سورہ یونس کی، یعنی جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس پر مزید بھی۔ اس کو مسلم اور ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اس پر آپ نے فرمایا کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے، یعنی کوئی پریشانی ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہو؟ تو لوگوں نے کہا یعنی بالکل نہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کر رہے ہیں۔ تو ان اوتھنٹک روایات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہوں گے اور اسے بغیر کسی پردے کے دیکھیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے اور ہمارے پیاروں کو کہ جو اللہ کا دیدار کر رہے ہوں اور ان کے چہرے دمک رہے ہوں۔ آمین یا رب آمین۔ اور اگلی آیت میں بات ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اس روز کتنے ہی چہرے بد رونق اور اداس ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ،
اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، اور یہ کافروں کے چہرے ہوں گے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی ہے، جیسے سورہ عبسہ میں بھی بات ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ، یعنی اس روز کچھ چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے اور فریش چہرے، حشاش بشاش ہوں گے، یعنی جو گڈ نیوز انہیں ملے گی جنت کی، اس کی خوشی میں ان کے چہرے خوب چمک رہے ہوں گے۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے، یعنی کافروں کے چہرے کیسے ہوں گے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، یعنی کچھ چہرے اس دن گرد آلود ہوں گے، will be covered with dust، اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اور اگلی آیت میں بات ہے، کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یعنی ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یعنی یہ وہ جان جائے گا کہ یہ وقت جدائی کا ہے۔ تراکی کا ورڈ جو ہے ترقوتن کی جمع ہے، اور یہ گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان کی ایک ہڈی ہے جس کے لیے یہ ورڈ بولا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یعنی جب موت کا وقت آ پہنچا، یعنی موت کا جو پنجہ ہے وہ اپنی گرفت میں لے لے گا اسے۔ اور پھر جو اگلی آیت میں بات آئی ہے کہ کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی حاضرین میں سے کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے اسے موت کے پنجے سے کیا چھڑا سکتا ہے، یعنی تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے جو کرنے والے ہیں کہ کیا وہ کسی ذریعے سے اس کو موت کے پنجے سے چھڑا سکتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اس کی روح کو کون لے کر چڑھے گا، یعنی فرشتے آپس میں بات کریں گے کہ اس کی روح کو کون لے کر چڑھے گا، عذاب کے فرشتے یا رحمت کے فرشتے۔ اور پھر اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مرنے والا کس حیثیت میں عالم آخرت میں جا رہا ہے، یعنی کہ دوسری دنیا میں کس طرف جا رہا ہے۔ یعنی نیک انسان ہوگا تو رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں گے، اور برا انسان ہوگا تو عذاب کے فرشتے اس کو گرفتار کریں گے۔ اور اگلی آیت میں بات ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یعنی جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی اور آج تیرے رب کی طرف چلنا ہے۔ پنڈلی سے پنڈلی جڑنے کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ مفسرین میں سے بعض نے لفظ ساق یعنی پنڈلی کو عام لغوی معنی میں لیا ہے، اور اس محاورے سے مراد یہ کہ جب مرنے کے وقت انسان کی ٹانگیں سوکھ کر ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں، اور یہ جملہ موت کی سختی اور شدت کو واضح کر رہا ہے۔ اور اس وقت ہوتا کیا ہے کہ دو مصیبتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی ایک مصیبت تو یہ کہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے جدا ہونے کا غم، یہ بھی مصیبت، اور دوسری یعنی اگلے جہاں ایک مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہونا، تو یہ مصیبت ہر کافر، منافق، فاسق اور فاجر شخص کو پیش آئے گی۔ اور اگلی آیات میں ہے، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، یعنی اس شخص نے نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی نماز ادا کی، یعنی تصدیق کہ اس نے رسول اور قرآن کی تصدیق نہ کی، اس نے رسول کو اور قرآن کو سچ نہ جانا، اور نہ نماز پڑھی یعنی نہ اللہ کی عبادت کی، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَتَّعُ، اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، یعنی اللہ کی آیات کو نہ صرف جھٹلایا، انکار کیا، بلکہ اس پر اڑا رہا اور اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا۔ مجاہد، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ یہ شخص ابو جہل تھا۔ تو یہ ایک رائے ہوئی، اور آیت کے الفاظ سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی ایک شخص تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اس طرز عمل کو اپناتا ہے اس کو آیت کے مطابق انہی میں گنا جائے گا۔ اور اس آیت سے ایک اور اہم پوائنٹ واضح ہو رہا ہے، وہ کیا کہ الفاظ کیا ہیں کہ اس نے نہ تو سچ مانا، یعنی نہ اللہ رسول کو سچ مانا، اور نہ ہی نماز پڑھی۔ خاص طور پر توجہ کے مستحق ہیں یہ ورڈز کہ نہ نماز پڑھی۔ ان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد اس سے پہلی اور لازمی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، یعنی نماز ادا کرے، نماز پڑھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور سورہ مدثر میں کیا چیز پڑھی ہم نے، یعنی جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی، تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ وہ دو چیزیں رکھیں گے ان کے آگے۔ نمبر ایک کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، لم نکن من المصلین، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
یعنی مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، یتیموں پر، جن پر اللہ نے خرچ کرنے کا کہا ہے ان پر خرچ نہیں کرتے تھے. صدقہ خیرات ہو گیا نا، کھانا کھلانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے احکامات پر، جو دوسرے رولز ہیں ان پر عمل کرنے کی تو نوبت بعد میں آتی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے یہ ڈیمانڈ رکھ رہا ہے کہ تم نے جب اپنے چہرے کو مطیع کیا اللہ کے لیے، تو اب سب سے پہلا کام کیا؟ نماز ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو. اقیم الصلاۃ لذکری. پھر اسی طرح اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ جڑے ہوئے ہیں ورڈز، یعنی انتہائی اہم کام نماز ادا کرنا اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا. زکوٰۃ تو ظاہر اسی پر واجب ہے جس کا نصاب، یعنی کہ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہوگی، اتنا سرمایہ ہے کہ وہ زکوٰۃ تک جا پہنچا تو وہی زکوٰۃ دے گا. لیکن نفلی صدقات ہر ایک کو دینے چاہیے. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اولا لک فاولا، یعنی افسوس ہے تجھ پر اور حسرت ہے تجھ پر. ثم اولا لک فاولا، یعنی وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے. اور اس کا یہ بھی ترجمہ ہے کہ ہاں یہ روش، ہاں یہ طریقہ کار تجھے سوٹ کرتا ہے، تجھے ہی کو زیب دیتا ہے. اور مفسرین نے اولا لک کے متعدد یعنی بہت سارے معنی بیان کیے ہیں کہ تف ہے تجھ پر، ہلاکت ہے تیرے لیے، خرابی ہے، تباہی ہے، کم بختی ہے تیرے لیے. اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ یعنی اس شخص کے حوالے سے ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے خالق سے کفر کرنے کی جرت کر ہی چکا ہے تو تجھ جیسے آدمی کو یہی چیز سوٹ کرتی ہے، یعنی جس روش پر تو چل رہا ہے. اصل میں یہ ایک طنزیہ کلام ہے، جیسے قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ میں عذاب دیتے ہوئے مجرم انسان سے کہا جائے گا کہ لے چکھ اب اس کا مزہ، تو بڑا زبردست، بڑا عزت والا آدمی تھا. سورہ دخان کی آیت نمبر 49 میں بات آتی ہے. ذق یعنی چکھ اس عذاب کا مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا تھا. اور آگے بات ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، اور کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یعنی کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا. اب دیکھیں اس آیت میں جو ورڈ آیا ہے سدا، تو یہ عربی زبان میں اس اونٹ کے لیے بولتے ہیں جو یوں ہی چھوٹا پھر رہا ہوتا ہے، جدھر چاہے چرتا پھرتا ہے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں شتر بے مہار، کہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا انسان اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتا ہے شتر بے مہار کہ اس کے خالق نے اسے زمین میں بھیج دیا ہے تو اب اس کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، اس کے بعد اس پر کوئی فرض ہی نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے ممنوع ہی نہیں ہے، یعنی کوئی حرام اور حلال کا یہ فرق نہیں جان رہا. مگر ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اس کے ہر عمل کی اس سے پوچھ گچھ ہوگی. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بھی یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائے گا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، فضول ہی پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا نہیں تھا. یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 ہے. یعنی بات یہ کہ اللہ نے اگرچہ انسان کو اختیار دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب ہر چیز میں ہی با اختیار ہو گیا. یعنی اللہ کی حدوں کو وہ کوئی حد نہ جانے، حلال اور حرام میں تمیز نہ کرے. تو بات یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، ہر انسان ذمہ دار ہے، وہ رسپانسیبل ہے اپنے اعمال کا، اور وہ گروی پڑا ہوا ہے اپنے اعمال کے. یعنی اس کے اعمال ہی اس کو جو اچھے ہیں وہ لے جائیں گے جنت میں، اور جس کے برے ہیں اس کو جہنم کی طرف. اسی طرح ایون مسلمانوں کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، یعنی اس سے پوچھا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی جو اس کے انڈر ہے. یعنی شوہر جو ہے وہ اپنے گھر بار کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھ ہوگی کہ کیا آیا اس نے اپنے گھر والوں کو اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. اور اسی طرح گھر میں پیچھے رہنے والی اس کی بیوی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی ذمہ دار ہے، اس سے پوچھ ہوگی. اور اسی طرح غلام سے پوچھ ہوگی کہ اس نے اپنے مالک کے حقوق میں کوئی زیادتی تو نہیں کی. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی، جن کی ذمہ داری اللہ نے اس کے ذمہ دی. اور پھر اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، جیسے کہ پیچھے بات پڑھ لی ہم نے کہ کیا وہ ایک گاڑھے پانی کے قطرے سے نہ بنا جس کو ٹپکایا گیا تھا، اور پھر ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا اور پھر اللہ نے اسے پیدا کیا. یعنی اللہ کی قدرت کا کرشمہ، اس کی حکمت، اس کا معجزہ کہ حقیر پانی سے انسان کی تخلیق ہوئی.
جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر فرمایا کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی وہ زندہ چیز کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. تو یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے. اور انسان کی یہ جو تخلیق ایک نطفے سے ہوئی ہے، ایک پانی کے حقیر سے یہ جو ڈراپ ہے، اس سے لے کر پورا انسان بنانے تک اللہ کی قدرت اور حکمت کا کرشمہ، اس کا معجزہ، میریکل ہے یہ. اور اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنی ذات میں تو دیکھو، یعنی تمہیں اپنے اندر ہی جو نشانیاں ہیں اللہ کی وہ نظر آئیں گی. کس طرح یہ زبردست مشینری ہے، آج کے دور کی زبردست یہ مشین ہے، یہ جو انسان ہے. اور دیکھیں کوئی پرزہ اس مشین کا خراب ہو جائے، کوئی ہمارا باڈی پارٹ خراب ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے، تو کیا حال ہوتا ہے. اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈنا امپاسبل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اگر آلٹرنیٹ مل بھی جائے تو وہ سروائیو نہیں کر پاتا انسان. تو بات یہی ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو انسان جھٹلائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جس کے پاس صحت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے لیکن صحت نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو جی اگلی آیت ہے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور پھر اس سے جوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ، میل اور فیمیلز بنائے، یعنی انسان کو بنایا، اس کو درست کیا، اس کے اعضاء کو خوب اچھے سے سنوارا. جیسے سورہ 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے، یعنی سب سے بیسٹ کریچر جو ہے وہ اللہ نے انسان کو بنایا. لیکن اپنی حرکتوں سے انسان نیچوں سے نیچے جا گرا. تو جی آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس سے میں نے جوڑے بنائے، یعنی عورت اور مرد کو پیدا کیا. اور آگے بات ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اور کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے. یعنی جو اللہ انسان کو اس طرح مختلف سٹیجز سے گزار کر پیدا فرماتا ہے، پھر اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ کیا وہ قادر نہیں ہے. اور بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں کبھی بلا یعنی کیوں نہیں، اور کبھی سبحانک اللہم فبلا یعنی پاک ہے تیری ذات اے رب کیوں نہیں، اور کبھی سبحانک فبلا فرمایا کرتے تھے. اس کو ابن جریر، ابو داؤد اور ابن ابی حاتم روایت کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سورہ 3 میں آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین، یعنی کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں، یعنی جب تم اس آیت کو پڑھو تو کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین. تو اس کے جواب میں یہ پڑھو، جب یہ آیت پڑھو تو اس کے جواب میں یہ پڑھو کہ کیوں نہیں میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. اور الفاظ کیا پڑھنے ہیں میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین. اسی طرح سورہ مرسلات کی آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ آخری آیت ہے سورہ مرسلات کی. تو جب یہ پڑھیں تو اس پر کہا جائے آمنا باللہ، ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے. یعنی جب سورہ مرسلات کی آخری آیت کو پڑھیں تو پھر یہ کہیں آمنا باللہ. اس کو امام احمد اور ترمذی روایت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں. تو جی سورۃ القیامہ کی تفسیر مکمل ہوئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.